إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان نظر انداز کرنے والا بڑا ہوتا ہے. باد نسیم کے جھونکے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے دامن بچانے لگتے ہیں. ٹھیک یہی حال انسانی زندگی کا ہے کہ وہ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. اگر گرمی ہو اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے تو آدمی اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر کڑاکے کی سردی ہو اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. تو انسان خود آگے بڑھ کے کبھی اس کا استقبال کرتا ہے اور خود کبھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وہ ناخوشگواری، غم، کدورت کے ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں. اور زمینی حقائق اس پر شاہد ہے کہ جو شخص لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے وہ خود غم، ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے. غلطی کرتا کوئی اور ہے، ٹینشن میں رہتا وہ ہے. تو ایسے حالات سے دوچار رہتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں. وہ خود اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ انسان اور انسانی زندگی درجہ کمال پر فائز نہیں، اس سے غلطیاں اور قصور سرزد ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی شخص کی آپ کو پسند آ جاتی ہے، اور وہیں کوئی چیز کسی شخص کی آپ کو پسند نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ تو علماء نفسیات نے قوموں اور خاندانوں کے افراد کے درمیان بننے والے ناخوشگوار واقعات کا حل یہ بتایا ہے کہ اس سے چشمپوشی اور نظر اندازی اختیار کی جائے، تغافل کی عادت اختیار کی جائے. تغافل کہتے ہیں غفلت کو.
لیکن یاد رکھیں محترم حاضرین، یہاں تغافل سے ہماری مراد وہ تغافل نہیں جو ضعف، کمزوری، عاجزی و انکساری کے ساتھ آتا ہے، یعنی آدمی مجبور ہو جائے، مجبور ہو کے تو ہر آدمی نظر انداز کرتا ہے۔ ہماری مراد تغافل سے مجبوری نہیں ہے، بلکہ تغافل غفلت سے ہماری مراد کیا ہے؟ جو قوت، طاقت، صبر و تحمل کے سرچشموں سے پھوٹتا ہے۔ کیونکہ ہر بات کو سننے کے لیے اور ہر بات کو جاننے کے لیے اگر آپ اپنی کان اور آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشگواری کو مقدور کرنا چاہتے ہیں، معاشرے سماج میں اختلاف، انتشار، بغض، جلن، حسد کی راہ کو ہموار کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے قافلے کو امن و امان کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے بسا اوقات انسان کو چشپوشی، نظر اندازی، تغافل کی عادت کو اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ ضروری ہو جاتا ہے بلکہ لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری منزل بہت دور ہے اور ہماری منزل ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف بغیر ادھر ادھر متوجہ ہوئے سیدھے چلتے رہیں، کیونکہ دوران سفر ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منزل پر پہنچنے میں دیری ہوتی ہے، یا انسان منزل پر پہنچے ہی نہ۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے کہ اگر منزل پر پہنچتے وقت ان کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو کیا ہوگا؟ یا تو منزل پر پہنچنے میں دیری ہوگی یا پھر وہ منزل پر پہنچے ہی نہ۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کیا کہ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کہ تم میں سے کوئی ادھر ادھر متوجہ نہ رہے، بلکہ جہاں کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے سیدھا وہیں جاتے رہو، وہیں چلتے رہو، اسی طرف چلتے رہو۔ اب ہمیں کس طرف چلنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں کس طرف جانا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جنت ہے۔ اور اس راستے میں ہم کو ادھر ادھر متوجہ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آج انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر کسی شخص کی کسی غلطی کو پکڑتا رہے گا وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی، نہ اس کا بھائی اس کے ساتھ رہ سکتا، نہ اس کا دوست اس کے ساتھ رہ سکتا، نہ اس کا پڑوسی اس کے ساتھ رہ سکتا، نہ معاشرے سماج والے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی ہمیشہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ چشم پوشی، نظر اندازی وہ خوبصورت صفت ہے جو بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جانتے بوجھتے انسان کو تغافل اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی نبی نے کسی معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اسی روش کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ عرف بعضہ وعرض عن بعض، کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک راز کی بات نبی کو بتائی اور نبی کی بیوی نے اسے اس راز کو فاش کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو خبر دی۔ تو نبی نے اپنی بیوی کو کچھ بات بتائی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا، کچھ بات جتائی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا۔ اب محترم حاضرین، امت مسلمہ اپنا جائزہ لے کہ آج ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ کیا ہم اخلاق نبوت والے معیار پر ہیں؟ اگر کوئی بات ہوئی فوراً اس کی کھوج بین میں لگ جاتے ہیں، فوراً اس کے سرے کو جاننے لگ جاتے ہیں کہ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ انتہا کہاں پر ہو رہی۔ یہ اخلاق نبوت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک راز کی بات نبی کی بیوی نے ظاہر کر دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے تعلق سے کریدنا شروع نہیں کیا، تو نے یہ کیوں کی، تیرے کو کس نے بولا تھا، تیرے کو کسی نے سمجھایا تھا، وغیرہ وغیرہ نہیں۔ کچھ بات جتائی
اور کچھ کو نظر انداز کر دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس کسی کی بات نہ لایا کرے، کیونکہ میں ان کے ساتھ سلامتی دل سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی صاف دل سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اور کسی کے تعلق سے کوئی بات معلوم بھی پڑ جائے تو اس کی کھوج بین میں نہیں لگنا چاہیے اور نہیں لگنا چاہیے۔ اگر لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق کا موازنہ محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ امام حنبل رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عافیت اور سلامتی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چشم پوشی اور نظر اندازی میں رکھے گئے ہیں، تو امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ عافیت اور سلامتی کے 10 حصوں میں سے 10 کی 10 چشم پوشی اور نظر اندازی میں رکھے گئے۔ امام اعمش رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشم پوشی سے بہت سی برائیاں دب جاتی ہیں، بہت سے فتنے ماند پڑ جاتے ہیں، دشمنی کی آنکھ بجھ جاتی ہے اور بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب کوئی کمینہ آدمی کسی شریف آدمی پر سب و شتم کرتا ہے اور شریف آدمی وہاں سے زبان حال سے کہتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو سب و شتم کر رہا ہو، یعنی کسی اور کو گالی دے رہا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کمینے آدمی کے پاس سے یہ سوچ کے گزر جاتا ہوں کہ وہ مجھے گالی نہیں دے رہا، حالانکہ وہ مجھے ہی گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق یافتہ شخص ہوتا ہے وہ تغافل اختیار کرتا ہے۔ تغافل سے مراد، تغافل کا معنی پھر سمجھ لیجئے، تغافل کہتے ہیں عقل مندی، دانائی، فہم و فراست کو، اور غفلت کہتے ہیں بے وقوفی اور حماقت کو۔ غفلت اور تغافل میں فرق ہے، اس لیے بہت پہلے کہا گیا ہے کہ جو شخص تجاہل اور تغافل اختیار کرتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار بن جاتا ہے، لیکن جو نظر انداز نہیں کرتا وہ اپنی قوم کا سردار نہیں بنتا۔ ابن الوردی کا بہت مشہور قصیدہ ہے اور حکمت سے پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ معاملات میں، کچھ میں، سب میں نہیں کہ ہر معاملے میں نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں چشم پوشی کرتے جا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ کچھ معاملوں میں نظر انداز کیا کرو، کیونکہ اچھائیوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو نظر انداز کرتا ہے۔ نظر انداز کرنے سے دشمن کم ہو جاتے ہیں، عداوت کی آنکھ بجھ جاتی ہے، طبیعت بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے دور رہتی ہے۔ جو شخص تغافل اختیار نہیں کرتا، نظر انداز نہیں کرتا، بات بات پر بحث و مباحثہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اس کو اس کی بیوی پسند کرتی ہے، نہ اس کو اس کا بھائی پسند کرتا ہے، نہ اس کو اس کے دوست پسند کرتے ہیں، نہ اس کو اس کے رشتہ دار پسند کرتے ہیں، نہ اس کو اس کے معاشرے سماج والے پسند کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم بات بات میں اپنے دوست کو سخت سست کہتے رہو گے تو اس طرح کوئی دوست تمہاری ملامت سے بچ نہیں پائے گا، اور اس طرح ہر دوست تم سے جدا ہو جائے گا۔ یا تو اب تم اپنے دوستوں کے بنا جینا سیکھ لو، یا پھر ان سے اپنے رشتے ہموار کر لو، کیونکہ تمہارا دوست غلطی کر کے، قصور کر کے، گناہ کر کے توبہ کر سکتا ہے، تم کیا کرو گے؟ اگر چند تنکوں کے لیے تم پانی پینا چھوڑ دو گے تو دنیا میں پیاسے رہ جاؤ گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کس کے چشمے صاف اور شفاف ہیں؟ غلطیاں سب کے پاس۔ محترم حاضرین، آج ہم تغافل کے جس شعبے پر بات کرنے جا رہے ہیں اس میں زندگی کا سب سے اہم شعبہ، سب سے اہم حصہ شادی شدہ زندگی ہے۔ عمومی طور پر شادی شدہ زندگی باہمی اختلافات اور انتشار کا شکار رہتی ہے، یعنی میاں بیوی میں انبن رہتی ہے یا عام دنوں میں انبن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی کچھ مشکلات پیش آئی ہے۔ تو جب نبی کا گھرانہ اس سے محفوظ نہیں تو ہماری آپ کی کیا بساط ہے؟
اسی لیے شوہر اور بیوی کو نصیحت کی جاتی ہے، شوہر اور بیوی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم چشم پوشی اختیار کرنا، نظر انداز کرنا اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام مت لینا، کیونکہ بسا اوقات شوہر اور بیوی کے جلد بازی اختیار کرنے سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر کر رہ جاتا ہے۔ یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں اس طرح کی نصیحتیں شوہر اور بیوی کو شادی کے وقت، شادی کے بعد، شادی سے پہلے تعلیم کے طور پر سکھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے بندوں کو تحمل مزاجی اختیار کرنے اور بعض غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی بیویوں کی خوبیوں اور خصوصیات کا اعتراف کرنے کا حکم دیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم کو پسند نہ ہو اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ مرد یا عورت میں برائیوں کے بل مقابل جن کو شیطان بڑا کر کے دکھاتا ہے کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے شادی شدہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور نوبت کہاں پہنچ جاتی ہے؟ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، خلا تک پہنچ جاتی ہے، جدائی تک پہنچ جاتی ہے، یا پھر لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اے شوہروں، اپنی بیویوں کی خصوصیات اور خوبیوں کا اعتراف کرتے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے محترم حاضرین؟ کہ وہ کبھی آپ کو حقیر نہیں لگے گی۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے تعلق سے معاشرے سماج میں ایک جملہ چلا آتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ یہ آج ہمارے نظروں میں، شوہروں کی نظروں میں بیویوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں آتی تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری خصلت پسند آ جائے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ بھائی وہ مسلمان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کیا کہتا ہے کہ حضرت عمر آپ کی بیوی بہت بولتی ہے۔ اب کون ہے حضرت عمر؟ جن کا راستہ شیطان بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، جو اگر اللہ کے نبی کے سامنے ذرا سی بلند آواز کر لے، کچھ ایسی بات کہہ دے، فوراً تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا سر قلم کرنے کو تیار رہتے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا یہ وہ حضرت عمر ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عمر کی بیوی بہت بولتی ہے تو اس نے جاننے کی کوشش کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ان کی بیوی اتنا بولتی اور حضرت عمر انہیں کچھ نہیں بولتے۔ تو اس نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر تمہاری بیوی بہت بولتی ہے؟ تو بولے ہاں بہت بولتی ہے۔ تو پھر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بولے میں یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ میرے گھر کو سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کو پڑھاتی لکھاتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے آرام کا خیال رکھتی ہے، اس لیے سوچ کے میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ نقطہ ہے محترم حاضرین، اگر امت مسلمہ اس کو سمجھ لے تو میاں بیوی میں بہت حد تک جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک جملہ چلا آتا ہے، کسی نے بول دیا تمہاری بیوی بہت تیز ہے، بس اب آدمی کا دماغ اسی میں گھومتا رہتا ہے۔ بیوی نے اگر تھوڑا کچھ زیادہ بول دی اس کو بات یاد آ جاتی ہے، بہت بولتی ہے، بہت اس کی زبان چلتی ہے۔ بہت زبان چلنا اور بعض دفعہ زبان چلنے میں فرق ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ جس طرح آج ہماری بیویاں ہیں، آج ہمارے مسلم معاشرے کا حال ہے، ہمارے اسلاف کی بیویاں ایسی تھی، نہیں، وہ ایسی نہیں تھی۔ یہ مثال کے طور پر بات بتائی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں اسلاف کے تعلق سے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں وہ کسی بدبخت کی بدبختی کے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کو دلیل پکڑ کے یہ بولے کہ کیا ہوا ہماری بیوی ایسا کرتی ہے، ان کی بھی تو کرتی تھی، کیا ہوا ہماری بیوی نے کوئی راز فاش کر دیا، نبی کی بیوی بھی تو کر دیتی تھی۔ یہ کسی بدبخت کی بدبختی کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں کبھی ایسے معاملات ہو جائیں تو ان کو سولو کرنے کے لیے دلیل ہے
کسی شخص کے فضل اور شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے عیب گنے جائیں۔ اس لیے چشم پوشی میں اچھی زندگی کے 10 میں سے 9 حصے باقی ہیں۔ اچھی زندگی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کس میں رکھے گئے ہیں؟ نظر انداز کرنے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے، 10 سال پرورش پائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 سالوں میں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں کیا، یہ کس لیے کیا اور وہ کس لیے کیا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں ہمارے ماتحت لوگوں کے تعلق سے۔ یہاں مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے محترم حاضرین کہ یہ فرق جو ہے یہ دین اور دنیا کا الگ ہے۔ حدود اللہ کے تعلق سے اگر کوئی بات آئے گی تو تنبیہ کی جائے گی۔ جب حضرت انس ایک بار ایک اس طرح کا لباس پہن کر آ گئے تھے جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا، سرخ لباس، تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے اور ڈانٹ لگائی، کیا تیری ماں نے یہ پہننے کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت انس اتنا ڈر گئے کہ وہ کپڑے اتارے اور اس کو آگ لگا دی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں، کام دھندے میں، گھر سنبھالنے میں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے میں جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت انس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا یا ویسا کیوں کیا۔ ہمارے اس میں اختلافات کہاں ہوتے ہیں محترم حاضرین؟ انہی مسائل میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بیویاں کسی خادم سے بڑھ کر ہیں، وہ ہماری کتنی خدمت کرتی ہے۔ تو اس لیے اے مبارک شوہروں، اپنی بیویوں کے تعلق سے چشم پوشی اور تغافل کی صفت کو اختیار کرو اور ان کی ہر بات جاننے اور ان کی تاریخ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اور نہ ہر جگہ ان کی نگرانی کرو، بلکہ ان کے اندر اعتماد بحال کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب تک زندگی کی گاڑی خوشگواری کے ساتھ چل رہی ہے اسے چلنے دو، ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو، اور بعض غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے رہو۔ اس سے انسان کی زندگی خوشگوار رہے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی کبھی کسی معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتا، تو ہمیں بھی اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بات ہم تک آ جائے اسے سنیں اور اسی ٹائم نکال دیں، اس کی کھوج بین میں نہیں لگنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پھر سمجھا دوں کہ تغافل سے ہماری مراد، نظر اندازی سے ہماری مراد، غفلت سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں سے ایک دم بے پرواہ، لاپرواہ ہو جائے اور انہیں کھلا چھوڑ دے۔ اور تغافل سے ہماری مراد وہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کی کوشش بھی نہ کرے، بلکہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہے یا اس کی تائید کرے۔ تغافل سے، چشم پوشی سے، نظر انداز کرنے سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور چیزوں کو ان کی فطرت کے مطابق رکھے، اور بات کا پتنگڑ نہ بنائے، تل کا پہاڑ نہ بنائے، جیسا کہ گھروں میں فیملیوں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ایک راز کو فاش کر دیا تو اللہ کے نبی نے اس کا تل کا پہاڑ نہیں بنایا، بلکہ کیا سمجھا کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ معاملات ہوئے ہوں گے، کسی نے آپ کو کوئی بات بتایا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا دیکھو یہ بات کسی کو بتانا مت، اور آپ نے اس سے وعدہ بھی کر لیا ہوگا، لیکن کسی موقع پر کسی محفل میں بیٹھ کر اچانک آپ کے منہ سے وہ بات نکل گئی ہوگی، اور جب نکل چکی ہوگی تب آپ کو یاد آیا ہوگا ارے یار میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کسی کو بتاؤں گا نہیں، اب چونکہ نکل چکی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ اور آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، دنیا نہیں جانتی۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان سے ایسی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطری غلطیوں پر لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا بلکہ نظر انداز کیا جاتا ہے، تو نظر انداز کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، چشم پوشی اور نظر اندازی کی خوبصورت صفات میں سے
ایک صفت اپنی اولاد کی غلطیوں سے چشم پوشی کی. تغافل کا باب بہت وسیع ہے، اس میں اولاد اور والدین کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بعض غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں، اس سے چشم پوشی کرتے رہیں جو زیادہ توجہ کی مستحق نہیں ہے. یہ طریقہ کار ان کی تربیت میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. ورنہ اگر آپ ان کو بات بات پر ڈانٹتے رہیں گے، ان پر لعنت ملامت کرتے رہیں گے، تو وہ غلطیوں پر جم جائیں گے اور نڈر بن جائیں گے. تو بعض دفعہ اولاد کی غلطیوں پر چشم پوشی اختیار کرنا والدین کی اولین ذمہ داری بن جاتی ہے. بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں. تغافل اور غفلت کے فرق کو سمجھیے کہ بچہ اگر مستی کرتا ہے یہ اس کی فطرت ہے. بچے کو مستی کرنے کے لیے آپ نے گھر سے باہر بھیجا، میدان میں بھیجا، محلے میں بھیجا، یہ اس کی فطرت ہے، وہ مستی کرے گا. لیکن ایسے موقع پر بھیجا کہ جب اہل بدعت کا کوئی تہوار چل رہا تھا، مشرکین اور کافر کا کوئی تہوار چل رہا تھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ میرا بچہ باہر جائے گا، ان کے تہوار کی رسموں کو یا تو دیکھے گا یا ان میں ملوث ہو جائے گا، تو آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نظر انداز کیا، میں نے چشپوشی اختیار کی، بلکہ آپ نے یہاں غفلت برتی. ابھی دیکھا گیا دیوالی پر مسلمانوں کے محلے اس بات سے بھرے ہوئے تھے کہ ان کا ہر بچہ پٹاخے پھوڑ رہا تھا، یا اگر کسی کا نہیں پھوڑ رہا تھا تو وہ کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا. میں چوراہے سے گزر رہا تھا، کچھ ہندو گھر پٹاخے پھوڑ رہے، پورا محلے کے بچے وہاں دیکھتے کھڑے ہوئے تھے. اب نیت آدمی کی ہے کہ بھئی ہم نے تو پٹاخے پھوڑنے نہیں بھیجا تھا، ہماری نیت تو یہ نہیں تھی، ہمارے بچے کو تو ہم نے یہ نہیں سکھایا. آپ کو اتنا تو معلوم تھا کہ فیسٹیول چل رہا ہے اور آپ کی اولاد جا کر ایسا عمل کر رہی ہے، اس کی تباہی کا آپ کو اندازہ ہے. یہی موقع ہوتے ہیں جادو کرنے کے، یہی موقعوں پر جادو کیا جاتا ہے. اور جب جادو ہو جائے گا، نظر بد لگ جائے گی، تب یاد آئے گا کسی راکی کو بلایا جائے اور اس سے علاج کرایا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی بعض غلطیوں پر چشم پوشی اختیار کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ کہاں چشم پوشی اختیار کرنا ہے اور کہاں نہیں. اولاد اگر فطری چیز کرتی ہے، مستی کرتی ہے، تو وہاں انہیں ڈانٹنا ملامت نہیں کرنا ہے. لیکن اس فطرت میں اگر وہ جھوٹ بولتی ہے، اگر وہ ادب کے خلاف جاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اگر وہ گالی گلوچ کرتی ہے یا غلط صحبت اختیار کرتی ہے، تو وہاں آپ کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے. وہاں آپ چشپوشی اختیار نہیں کر سکتے. اسی طرح والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے محترم حاضرین کہ وہ حقوق کے معاملے میں اپنی اولاد کے تعلق سے چشپوشی اختیار کریں، نظر انداز کریں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے تمام حقوق کا مطالبہ نہ کرے. دیکھا جاتا ہے میں تیرا باپ ہوں، اور آدمی اس کا رعب اپنی اولاد پر جھاڑتا ہے اور اس سے تمام حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. اب اولاد تو اولاد ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا اسے کرنا پڑے گی. لیکن اگر والدین تمام حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے، نرمی کا پہلو، درگزر کا پہلو اختیار کریں گے، تو یہ طریقہ کار ان کے گناہوں غلطیوں سے بچنے میں، ان کو گناہوں غلطیوں سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اب کسی کے والد نے اس سے مطالبہ کر لیا، جو میرے حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے تجھے. اب اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کی بساط میں نہیں ہے، تو وہ کر پائے گا؟ نہیں کرے گا تو نافرمانی ہوگی، غلطی گناہوں میں مبتلا ہوگا، یا کوئی ایسی ضرورت والدین نے مانگ لی جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. مثال کے طور پر پیسے کے معاملے میں، اب وہ پیسہ اسے جمع کرنا ہے اور وہ نہیں جمع ہوگا تو وہ دوسرے ذرائع اختیار کرے گا جسے ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں. تو آج اولاد اگر گناہوں غلطیوں میں مبتلا ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حقوق میں چشم پوشی، نظر اندازی اختیار نہیں کرتے.
یہ معاملہ تو والدین کا تھا، لیکن اولاد کے تعلق سے بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کی رو سے اولاد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حسن سلوک کی فضیلت کو پانے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ آخری درجے کا حسن سلوک کرے اور ان کے تمام حقوق ادا کرے۔ لیکن یہ معاملہ سیٹلمنٹ کب بیٹھتا ہے محترم حاضرین؟ جب دونوں طرف سے بات بنے، والدین چشم پوشی اختیار کرے اور اولاد کیا کرے؟ کوشش کرے۔ اسی طرح چشم پوشی اور نظر اندازی کی خوبصورت صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا۔ محترم حاضرین، یہ قاعدہ اصول یاد رکھیے کہ جہاں ہمارے بڑے بزرگ اس بات کے متقاضی ہیں، مستحق ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کریں، وہیں وہ اس بات کے بھی متقاضی ہیں کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں۔ صرف یہ نہیں کہ چشم پوشی اختیار کر لی ان کی غلطیوں سے اور پھر بے ادبی شروع کر دی، جیسا کہ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، بزرگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ کے علاوہ اپنے بڑے بزرگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ حدود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سے ایسی غلطی، ایسی کوتاہی ہو جس پر حد قائم ہوتی ہو، جس پر سزا دی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہو تو کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کر دینا۔ اور اگر آپ نظر انداز نہیں کریں گے محترم حاضرین، تو پھر جو فتنے دنیا میں برپا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں، آپ اس کو صحابہ کی سیرت سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارجوں نے، صحابائی درندوں نے جو مقدمہ قائم کیا تھا وہ یہی تو تھا۔ ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا جس پر ان پر حدود لازم آتی، لیکن پھر بھی ان کے خلاف بغاوت کی گئی، اور پھر جو فتنہ دنیا میں برپا ہوا اور پھر جو فرقے وجود میں آئے وہ آپ کے سامنے۔ آج امت مسلمہ دو ٹکڑوں میں جو لڑ رہی ہے، اگر اس وقت چشم پوشی نظر اندازی اختیار کر لی جاتی تو آج امت مسلمہ کی طاقت کہاں ہوتی؟ اسی طرح محترم حاضرین، چشم پوشی اور نظر اندازی کی عمدہ صفات میں سے ایک عمدہ صفت یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار کیا۔ دنیا میں کوئی دوست غلطیوں کوتاہیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بے عیب دوست ڈھونڈنے جائیں گے تو دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو برکتوں سے نوازے جو اپنے دوستوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کون ہے جس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور کون ہے جس سے سب نیکیاں ہی نیکیاں ہوئی ہو؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ عارفین سے، اللہ والوں سے ایک سوال کیا گیا، شرافت کسے کہتے ہیں؟ شرافت کسے کہتے ہیں؟ کہا اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر اس جملے سے ہم اپنی قوم کا محاسبہ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا محترم حاضرین کہ ہم میں کتنی شرافت باقی رہ گئی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انصاف پسند آدمی وہ ہے جو لوگوں کی زیادہ اچھائیوں کو دیکھ کر ان کی کم غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زیادہ اچھائیوں کو دیکھ کر ان کی کم غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں اپنی نگاہوں میں رضامندی اختیار کرو، کیونکہ رضامندی سامنے والے کی صرف اچھائیاں دکھاتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ جس طرح رضامندی ہر عیب تک نہیں پہنچتی، اسی طرح ناراضگی انسان کو سامنے والے کے صرف عیب ہی دکھاتی ہے۔ تو ہماری نظروں میں رضامندی ہو نہ کہ ناراضگی ہو، نظر اندازی کی صفت ہو، چشم پوشی ہو۔ نظر انداز کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ آج ہماری مثال محترم حاضرین ایسی ہے کہ ہم خود ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہم خود
ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن سامنے والا یہ غلطی کر لے یا چند غلطیاں کر لے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بغض رکھنے لگ جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے تعلق سے اپنا دل میلا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کامیاب اور خوشگوار زندگی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چشم پوشی اور نظر اندازی میں رکھے گئے ہیں۔ عافیت اور سلامتی کی زندگی میں کہ 10 حصوں میں سے 10 کے 10 حصے چشم پوشی اور تغافل میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چشم پوشی، نظر اندازی اور تغافل کی صفت اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی غفلت اور بیوقوفی نادانی سے، ذوف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك ونسعى ونحفظ ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق أما بعد آمين يا رب العالمين سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔